قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور بر صغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا بر صغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ 1947 سے پہلے ہندوستان کے علاقے کاٹھیا واڑ میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کا نام گوندل تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے 6-7 برس پہلے قائد اعظم کے والد اسی ریاست کے ایک گاؤں پنیلی میں پیدا ہوئے، جسے بعض کتابوں میں پونیل بھی لکھا گیا ہے۔ قائد کے دادا کا نام پونجا بائی تھا۔ گاؤں میں رہنے کے باوجود پونجا بائی کھیتی باڑی کے بجائے چند کھڈیوں کے مالک تھے جن پر کپڑا بنا جاتا تھا۔ پونجا بائی کے 3 بیٹے ولجی بائی، نتھو بائی، جناح بائی اور ایک بیٹی من بائی تھی۔ جناح بائی اپنے خاندان کے پہلے شخص تھے جو گاؤں سے گوندل شہر میں تجارت کے لیے گئے اور چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا۔ 1874 کے لگ بھگ جناح بائی کی شادی مٹھی بائی سے کر دی گئی، جو خوجہ برادری کے ایک معزز خاندان کی بیٹی تھی اور جن کا اصل نام شیریں بائی تھا۔ انہیں پیار سے مٹھی کہا جاتا تھا۔ شادی کے بعد جناح بائی نے زیادہ بڑے پیمانے پر کاروبار کی غرض سے فیصلہ کیا کہ وہ ممبئی یا کراچی منتقل ہو جائیں، جو بندرگاہ ہونے کے باعث نسبتاً زیادہ کاروباری شہر شمار کیے جاتے تھے۔ بالآخر قسمت جناح بائی کو کراچی لے آئی، جہاں انہوں نے نیو نہم روڈ کھارادر کی بلڈنگ میں ایک حصہ کرائے پر لیا۔ کراچی، جو ان دنوں 50-60 ہزار نفوس کی آبادی کا ایک شہر تھا، ایک تجارتی فرم گراہمز شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی تھی، جس کے جنرل منیجر کا نام فریڈرک کرافٹ تھا۔ جلد ہی جناح بائی نے اپنی محنت اور ایمانداری کے باعث اس فرم سے تجارتی رابطے کر لیے اور شروع میں گوند کتیرہ اسی کمپنی کے ذریعے ملک سے باہر بھیجی۔ 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت وہ کمزور، دبلے پتلے جسم اور لمبے ہاتھوں والے بچے تھے۔ تاہم ڈاکٹروں کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کمزوری کے سوا بچے میں اور کوئی نقص نہیں ہے اور وہ جلد ہی صحت مند ہو جائے گا۔ عام طور پر کاٹھیا واڑ کے لوگوں کے نام ہندوؤں سے ملتے جلتے ہوتے تھے، تاہم جناح بائی، پونجا بائی اور ان کی اہلیہ مٹھی بائی نے اپنے بچے کا نام محمد علی رکھا۔ قائد کے علاوہ جناح بائی کے 6 اور لڑکے اور لڑکیاں تھیں، جن میں سے 4 بیٹیاں یعنی رحمت، مریم، فاطمہ اور شیریں، اور 2 بیٹے تھے یعنی احمد علی اور بندے علی۔ قائد کی والدہ نے اصرار کیا کہ جناح بائی، پونجا بائی بچے کے عقیقے کے لیے ان کے آبائی گاؤں پنیلی کے قریب گینوڈ گاؤں میں
نامور بزرگ حسن پیر کی درگاہ پر چلے۔ اس درگاہ پر والدین بچے کو عقیقے کے لیے لے جاتے اور بچے کے سر سے بال صاف کیے جاتے تو ماں خاص دعا مانگتی، اور حسن پیر کی درگاہ کو ماننے والوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے مزار پر جس بچے کا عقیقہ کیا جائے اور ماں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ دونوں میاں بیوی بچے کو لے کر بادبانی کشتی کے ذریعے کراچی سے روانہ ہوئے اور کاٹھیا واڑ کی چھوٹی سی بندرگاہ ویراول پہنچ کر انہوں نے گنوٹ جانے کے لیے بیل گاڑی کرائے پر لی۔ عقیقے کے بعد قائد کی والدہ نے ہاتھ پھیلا کر بچے کے لیے دعا مانگی، اور وہ یقیناً قبول دعا کا لمحہ تھا، کیونکہ یہ بچہ محمد علی آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان کا بانی اور بابائے قوم بنا۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے PTV ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا: مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کاٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔